بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کتاب التوحید کے باب نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کی محبت دین کی بنیاد ہے، اسے ہم پڑھیں گے۔ اس میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دین کی بنیاد ہے، یعنی محبت بھی عقیدہ کے ابواب میں سے ایک باب ہے، اور ہر چیز کی بنیاد محبت ہوتی ہے، کیونکہ ایک آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ اس سے ہم کو کچھ فائدہ ملے، یا کسی کام سے بچتا ہے تو اس لیے بچتا ہے کہ اس سے ہم کو فائدہ ملے۔ گویا کہ محبت ہر چیز کی بنیاد ٹھہرتی ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کی بنیاد بھی محبت ہی ہے، اور محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک محبت تو عبادت سے تعلق رکھنے والی ہے، جیسے ایک انسان کے اندر تذلل ہو، ایک انسان کے اندر عاجزی آئے، ایک انسان اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جائے اللہ کی محبت میں، تو یہ عبادت کی محبت ہے۔ اور محبت کی دوسری قسم ہوتی ہے جسے ہم فطری محبت کہتے ہیں، جیسے ماں باپ سے محبت ہے، بیوی بچے سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، پڑوسیوں سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، کھانے پینے سے محبت ہے، سفر کرنے سے محبت ہے۔ اس طرح کی جو محبتیں ہیں یہ فطری محبت ہے۔ البتہ عبادت کی جو محبت ہے یہ اعلیٰ درجے کی محبت ہوتی ہے، جس میں تذلل ہوتا ہے، جس میں ونرمتا ہوتی ہے، جس میں انکساری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا ساجھی اور شریک بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے۔ گویا کہ انسان سے محبت اگر اللہ کی سی محبت ہونے لگے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ اس کے سامنے بالکل انکساری کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں، وہی دلی کیفیت اگر کسی انسان کے لیے ہو جائے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 165۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ ایک انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی انسان سے ویسے محبت کرے جیسے محبت اللہ رب العالمین سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ آیت نمبر 24 میں 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے، جو چیزیں ایک انسان کو پسند ہوتی ہیں، دنیاوی چیزوں میں سے جو ایک انسان کو پسند ہوتی ہیں، 8 چیزوں کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ اگر ان 8 چیزوں کے مقابلہ میں تم اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو ان 8 چیزوں پر ترجیح دیتے ہو تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے کہ اگر تم کو اپنے ماں باپ، اپنے بیٹے،
اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے عزیز و اقارب اور وہ مال جو تم جمع کر کے رکھتے ہو، جس مال کو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ تجارت جس کے مانت پر جانے کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں. یہ کل ملا کر 8 چیزیں ہوئیں. اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، پیاری ہیں، تو انتظار کرو. فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کر آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر یہ 8 چیزیں جو تمہیں پسند ہیں، جن کی تمہاری نظر میں بہت اہمیت ہے، ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے، بیٹے کی بڑی اہمیت ہے، بیویوں کی بڑی اہمیت ہے، عزیز و اقارب کی بڑی اہمیت ہے، مال کی بڑی اہمیت ہے جس کو تم کما کے رکھتے ہو، رشتہ داروں کی بڑی اہمیت ہے، اسی طریقے سے تجارت کی بڑی اہمیت ہے، اور اس گھر کی جس میں تم رہتے ہو، جسے تم نے بنایا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے تمہاری نظر میں. لیکن یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی کی نعمتیں ہیں، پر یہ نعمتیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ٹھہرتی ہیں، تو پھر یہ تمہاری زندگی کے لیے خطرناک ہیں. ان سے محبت کرو. ماں باپ سے محبت عیب کی بات نہیں، بیٹے سے محبت، بھائی سے محبت، بیویوں سے محبت، عزیز و اقارب سے محبت، مال سے محبت، تجارت سے محبت، گھر سے محبت، عیب کی بات نہیں، ان سے محبت کرو. لیکن اگر ان کی محبت اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد پر غالب آ جائے تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. مطلب یہ ہوا کہ ہمیں دنیا کی ساری محبتوں پر ترجیح دینا ہے اللہ کی محبت کو، اس کے رسول کی محبت کو، اس کے دین کی محبت کو، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، نیکی کے کام کو. دنیا کی ساری محبتوں پر ہمیں اللہ کی محبت کو ترجیح دینا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں کی بنسبت سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ایمان کا معیار ہے کہ ماں باپ، بیوی بچوں اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں تب تک ہمارے ایمان میں کمال نہیں آ سکتا. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن ہشام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھام رکھا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میری نظر میں دنیا کے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے عمر، تم ابھی بھی مکمل ایمان والے نہیں ہو، تمہارے اندر ابھی بھی ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الآن یا عمر، اب بات بنی ہے اے عمر. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. جان سے زیادہ محبت کا مطلب کیا ہوا؟ جان جاتی ہے تو جائے،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پیارے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری ہدایت کا سبب ہیں، انہی کے ذریعہ ہم تک دین پہنچا ہے، انہی کی محنت ہے کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اس لیے بھی کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے بڑی مصیبت اور پریشانی جھیل کر کے ہم تک دین پہنچایا، اور اس راستے میں ہر طرح کی پریشانیوں کو برداشت کیا، صبر کیا، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ ایک دوسری حدیث ہم پڑھتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم ہی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کہ ایک انسان کے اندر 3 چیزیں نہ آ جائیں تب تک کہ اس کو ایمان کی مٹھاس نہیں مل سکتی، ایمان کی چاشنی نہیں مل سکتی۔ وہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ 3 اوصاف جس کسی کے اندر پائے جائیں اس نے واقعی ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، اس نے ایمان کی چاشنی پالی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی ساری ہستی سے زیادہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ دوسرے نمبر پر وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے، کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ تیسرے نمبر پر وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور کفر میں لوٹنے کو اسلام لانے کے بعد جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے بچا لیا، کفر میں لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 باتیں ہوئیں۔ اگر یہ 3 اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں کسی کے اندر تو گویا کہ اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ پہلے نمبر پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ وہ محبت کرنے لگ جائے، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے اس کو محبت ہو۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب کہ اس کے دل میں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے اسلام کی یہ جو نعمت پائی ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ احساس پیدا ہوتے ہی عجیب طریقے سے اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، اور جب اللہ اور اس کے رسول سے اس کو ایسی محبت ہو جائے تو پھر اس کو عجیب طریقے سے ایمان کی مٹھاس ملنے لگتی ہے، ایمان کی چاشنی ملنے لگتی ہے۔ دوسرے نمبر پر کسی انسان سے اللہ کے لیے محبت کرے۔ عام طور پر دنیا میں جو محبتیں ہوتی ہیں یہ کسی دنیاوی فائدے کے تحت عمل میں آتی ہیں، اللہ کے لیے محبت نہیں ہوتی۔ اور جو دنیاوی فائدے کے لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، اس کا نہ دنیا میں کچھ فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کچھ فائدہ ہوگا، ساری محبتیں کٹ جائیں گی۔ اللہ کے لیے جو محبت تھی وہی محبت باقی رہے گی،
اور اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ہم سمجھیں گے کہ یہ بندہ کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے؟ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں اس کی نیکی کو دیکھ کر کے، اس کے اندر نیکی زیادہ ہے تو اس سے ہماری محبت زیادہ بڑھ جائے. ہم اس سے محبت کریں تو اس کی نیکی کی وجہ سے ہمارے دل میں سکون پیدا ہو. اگر اس کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کی وجہ سے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے تو یہ دنیا کے لیے محبت ہے، دینی محبت نہیں ہے. تو دینی محبت تب ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کو سامنے میں رکھ کر کے کسی سے ہم محبت کریں. دنیاوی فائدہ اس محبت میں بالکل جگہ نہ پا سکے، وہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا. اور تیسرے نمبر پر ایک بندہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے بچا لیا ہو، جہنم میں جانے کو یا کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دیا. ایمان کی مٹھاس کب ہم پائیں گے؟ جب کہ ہدایت پانے کے بعد یہ سوچے کہ اسلام سے لوٹنا ایسے ہی ہے جیسے آگ میں ڈالا جانا. اگر کوئی آدمی یہ احساس اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو عجیب طریقے سے اسے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے. اور یہ احساس بھی کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کہ ایک آدمی ایمان کی قدر اپنے ذہن میں بیٹھائے گا. وہ سمجھے گا کہ دنیا کی ساری دولتوں میں سب سے بڑھ کر ایمان کی دولت ہے، ہدایت کی دولت ہے. اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں زندگی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ من احب للہ وابغض للہ ووالا للہ وعادى فی اللہ، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کیا، اللہ کے لیے دشمنی کی یعنی بغض رکھا، اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کیا. یہ چار چیزیں ہیں، چار دل کے کام ہیں، قلبی اعمال ہیں. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلَایَةُ اللَّهِ بِذَلِكَ، تو اس کی وجہ سے ایک بندے کو اللہ کی دوستی ملتی ہے. جس نے اللہ کے لیے محبت کیا، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، تو ان چار کاموں کے ذریعہ کیا ملتا ہے؟ اس کو اللہ کی دوستی ملتی ہے. وَلَن يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ، اور ایک بندہ جب تک کہ ان چار صفتوں کو اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا، چاہے اس کے پاس کتنی ہی نمازیں ہو جائیں، چاہے اس کے پاس کتنے ہی روزے ہو جائیں، تب تک کہ اس کو ایمان کی مٹھاس نہیں مل سکتی، ایمان کا مزہ نہیں مل سکتا. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض یعنی اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. یہ چار چیزیں آتی ہیں تو اللہ کی دوستی ملتی ہے. اور جب تک کہ یہ چار چیزیں نہ آئیں، چاہے ایک انسان کتنی ہی نمازیں پڑھتا ہو، کتنے ہی روزے رکھتا ہو، تب تک کہ اسے ایمان کا مزہ نہیں مل سکتا. پھر فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وقد صار عامۃ مواخات الناس علی امر الدنیا، آج اکثر لوگوں کی جو دوستیاں ہیں وہ دنیاوی معاملے پر ہو کر کے ڈپینڈ ہو کر رہ گئی ہیں، یعنی دنیاوی مقصد پر ڈپینڈ ہو کر کے رہ گئی ہوئی ہیں. وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَىٰ أَهْلِهِ شَيْئًا، اور یہ چیزیں اللہ کے ہاں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو اس باب میں عرض کرنے کی تھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.